اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، الحمدللہ رجب کا مہینہ پورا ہو کر کل مغرب سے شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے اور الحمدللہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. بزرگوں دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. گویا رمضان المبارک کی تمہید کا مہینہ ہے. احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ایک فضیلت وہ ہے جس کو حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن ہی میں آ گئے تھے، اور ایک زمانہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر گزر گیا، اور جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ زید وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں تو لینے کے لیے پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا میں زید کو اختیار دیتا ہوں، میں زبردستی اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتا، اور بچہ نہ جانا چاہے میں زبردستی واپس بھیجنا بھی نہیں چاہتا، بچے کو اختیار دیتا ہوں، وہ جس چیز کو پسند کر لے وہی ہوگا۔ بزرگوں دوستو، ہر آدمی کو اپنے ماں باپ سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، پیار و الفت ہوتا ہے، اس سب کے باوجود میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحمت، یہ سارے چیزوں کو دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہنے کو پسند کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں 30 سال تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، کہ منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا جاتا، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے باپ کو باپ نہیں بلکہ جو تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں انہی کو آپ ماں باپ کہیں۔ اب ایک بڑا مسئلہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر آ پڑا کہ 30 سال سے جس نسبت کو بتایا جاتا تھا کہ زید ابن محمد، اب وہ نسبت کٹ رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک نسبت ہماری بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم امت محمدیہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن دوستو دیکھنا یہ ہے کیا وہ محمدی صفات، وہ محمدی اخلاق، وہ محمدی سیرت، وہ محمدی صورت کیا واقعتاً ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، یا صرف نام کے پٹیل بن کر کام چلا رہے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر ایک بڑا مشکل وقت آ گیا کہ آپ کی نسبت کو اب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ اب جو تمہارے حقیقی باپ ہیں انہی کو باپ کہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جہاں یہ نسبت ختم کی ہے تو دوسری طرف اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ تمام سوالات صحابہ میں کسی صحابی کا، کسی صحابیات کا نام قرآن مجید میں ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے، فضائل آ رہے ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ سورہ لیل کی جو آیتیں ہیں یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہو رہی، لیکن براہ راست نام نہیں لیا گیا۔ ایک صحابی 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر دیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، جو کوئی قرآن پڑھتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نام کو پڑھے گا تو اس پر اسے 30 نیکیاں ملیں گی، اور جب تک اللہ کا کلام باقی، قرآن مجید باقی، تب تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام بھی باقی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ فرماتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے کے بارے میں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، قسم بخدا شعبان کے مہینے کی فضیلت کے لیے ایک حدیث مبارکہ کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں جتنا اہتمام سے روزے رکھتے، رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں دوستو اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے کہ شعبان میں آپ اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور جس وقت میرے اعمال اللہ کے یہاں پہنچے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ویسے تو اجمالی طور پر ہر پیر ہر جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ دوستوں پیر اور جمعرات بھی نفل روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جی میں عام طور پر کہتا ہوں کہ دو نیتیں ہمارا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ ضائع نہیں کرتے جب آدمی صحیح معنی میں سچی اور پکی نیت کرے، ایک اللہ کے گھر کو جانے کی نیت کرے اور ایک اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے جانے کی نیت کرے، اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، اس نیتوں کو ضائع نہیں ہو دیتے، لیکن شرط ہے کہ صحیح معنی میں آدمی نیت کرے۔ اور بزرگوں دوستو جن پر حج واجب ہو چکا ہے وہ تو ہر حال میں حج کرنا ہی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوستو مال والے کم پہنچتے ہیں، محبت والے اللہ کے گھر پر جی بہت پہنچتے ہیں۔ کتنے دنیا میں ایسے مالدار ہیں ان کو وارم میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے چلا جانا، اللہ کے گھر پر حاضری دینا۔ ہم نہ بمنہلی سے شیواجی نگر گئے سکا، بمنہلی سے شیواجی نگر جائیں تو کوئی دقت ہوتی ہے، اتنا مال اللہ نے دیا ہے، وہ چاہے تو ہر وارم پہنچ جائیں، لیکن اللہ معاف فرمائے کتنے بد نصیب مالدار ایسے دنیا سے مال کی محبت لے کر چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر تک نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال اب ماشاءاللہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور شعبان میں ایک رات شب برات ہے، جی ان ساری راتوں میں دل کے اندر سچی پکی طلب پیدا کریں اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پھر اللہ پاک کے راستے بھی دوستو ہموار کرتے ہیں۔ ایک چونٹی کعبۃ اللہ کا طواف کا ارادہ کرتی ہے، اللہ پاک کے کبوتر کو ذریعہ بنا کر یہ اس چونٹی کو اللہ کا گھر کا طواف دوستو نصیب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو نعمتیں دے کر ہم نہ جائیں دوستو، یہ محرومی کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا جو لوگ حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، مدینہ منورہ میں آج بھی ان کا یہ معمول ہے، ان کا یہ دستور ہے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کو ماشاءاللہ مسجد نبوی میں اہتمام سے دسترخوان بچھاتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ کھجور رکھ دیتے ہیں، زمزم، کبھی کوئی کھاوا، کوئی جو ہے وہ جی لیمن ٹی، اور کبھی بن اور مسکا، یہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں، تمہیں روزہ ہی نہیں ہے، نہیں پوچھتے، تمہارے سامنے ماشاءاللہ دسترخوان بچھ جاتا ہے، بچھا دیتے ہیں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، یہ اجمالی طور پر اللہ کے پاس بندوں کے نام اعمال پہنچتے ہیں، تو دوستو وہی شعبان کے مہینے میں تفصیلی رپورٹ پہنچتی ہے، اور آپ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ میں اس حال میں جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہو اس وقت میں روزے کے ساتھ رہوں۔ ارے کون نبی
امام الانبیاء سارے رسولوں کو رسالت آپ کے صدقے میں ملی ہے، سارے نبیوں کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آپ کو فرما دیا محبوب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ارے وہ اعمال جاتے تو تہجد کی کیسی عبادت جاتی ہوگی، تہجد کی کیسی روتی روتی دعائیں جاتی ہوں گی، کیسی سخاوت جاتی ہوں گی، کیسے بیواؤں اور یتیموں کی غریبوں کی دعائیں آپ کے نام اعمال میں جاتے ہوں گے۔ ارے سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود، بہتر سے بہتر ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرے اعمال کے پیش ہونے کے وقت میں روزے سے رہوں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہماری زندگیاں گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود، غفلتوں میں ہونے کے باوجود، اللہ کی نافرمانیاں ہونے کے باوجود دوستو ہم جو ہے اللہ معاف فرمائے اس مہینے سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ پیر اور جمعرات توفیق ہو تو ماشاءاللہ روزے رکھیں، یہ نہیں کہ کس دن رکھیں کتنے رکھیں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ بزرگو دوستو اس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھ لیں، جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال جان اللہ کے راستے میں لگانے کے اعتبار سے، مال لگانے کے اعتبار سے، اعمال کے کثرت کرنے کے اعتبار سے جتنا ہو سکے دوستو اس مہینے میں اعمال خیر کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ نسبت کس کے ساتھ ہے اس مہینے کی؟ بولو بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ گویا شعبان کا مہینہ یہ محمدی مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ محمدی مہینہ۔ ایک بہروپیہ ایک بادشاہ کے پاس آتا تھا، آ کر رنگ برنگ کا چہرہ بنا کر آتا، رنگ برنگ کا شیپ بنا کر آتا، کبھی یہ شیپ میں، کبھی وہ شیپ میں، کبھی وہ شیپ میں۔ آنے کے بعد پھر انعام بھی وصول کرتا۔ بادشاہ کے سامنے بہروپیہ آتا رنگ بدل کر، بادشاہ نہیں پہچانتا اور کہتا بادشاہ میرا انعام لاؤ، پھر بادشاہ اسے اٹھا کر انعام دیتا۔ ایک مرتبہ یہی ہے بہروپیہ مسخرہ جی اپنا روپ بنایا جی اللہ والوں کی شکل میں، جنگل میں گیا، جھوپڑی لگایا، بڑے بڑے منکے کی تسبیح لیا، اللہ 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 بول کر ذکر شروع کر دیا۔ اب جاتے جاتے بات جو ہے لوگوں میں پھیل گئی جمعہ بولیا نا، اب اللہ معاف فرمائے، پہلے عورتاں پھیلاتے تھے باتاں، اب مرد منے بھی کیا بھی کم نہیں رہے ہیں۔ اب پھیلتے پھیلتے آگ کی طرح جو ہے بات جی شہر میں پھیل گئی، فلاں اللہ والا آیا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کر۔ اب لوگ عقیدت میں ملنے آتے، دم بھی کراتے، دم کرا کو پیسے دینے کے تو ہٹ ہٹ بھاگ یہاں سے، یہ کیا کر رہا؟ جس دنیا کو میں لات مار کر آئی ہوں اسی دنیا کو لا کر مجھے دیتے ہو، پیسے لیتے نہیں، فری کاش ماشاءاللہ۔ اب جاتے جاتے بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے پاس چلے گئی۔ اب بادشاہ وزیروں کے ساتھ بھیجا، ارے جاؤ اس اللہ والے کی خدمت میں تحفے تحائف دو اور میرے پاس آنے کی دعوت۔ اب گئے، اللہ اللہ کر رہی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ بھئی ہمیں بادشاہ کے وزیراں ہیں، سپاہیاں ہیں، وی آئی پی آدمیاں ہیں، اس کے خاص آدمیاں ہیں، بادشاہ تمہارا سلام عرض کرے، وعلیکم السلام، آگے بولو کیا بولنا، یہ تحفے تھا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ کیا جس دنیا کو میں لات مار کر آئی وہ دنیا مجھے لا کر دی، بھاگو۔ اور عقیدت بڑھ گئی۔ اب بادشاہ خود جی بڑے بڑے اپنے چمچوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ اس کی خدمت میں آ گئے، آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، بادشاہ جہاں پناہ تمہاری جگہ، تمہیں سلامت رہو، بولا کیا کام ہے؟ تحفے تحائف لے، بھائی بھاگو یہاں سے، اٹھا بھاگ، اسے بھگا دیا۔ دوسرے دن اس کا دکان بھی اٹھا دیا۔ اب بادشاہ کی خدمت میں گیا، بادشاہ جہاں پناہ میرا انعام دو۔ ارے کون سا انعام؟ پہلے تو کیا تھی میں کرتا، بعد میں انعام پوچھتا، آج کیا کر آیا؟ ارے بادشاہ جہاں پناہ کل جو میں تم نے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا، تمہارے ہیرے جواہرات وہ پورے واپس کر دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں معیش تھا سون۔ بادشاہ بولے ارے بے وقوف، تیرے قدموں میں ہمیں ایسے ایسے ہیرے جواہرات لے کر آئے تھے، اگر تو اسے سمٹ لیتا 7 پیڑھیاں تیرے کھا سکتے تھے۔ لیکن وہ بہروپیہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں جو روپ بنایا تھا وہ اللہ والوں کا روپ بنایا تھا،
اور مجھے اللہ والوں کے روپ میں دھوکہ دینا یہ میرا دل گوارا نہیں کیا، ورنہ لوگ کہتے کوئی اللہ والے کے بھیس میں آ کر دھوکہ دے کر گیا، اس لیے میں وہ لینا نہیں چاہا، آپ جو انعام میرا ہے وہ مجھے دے دو۔ دوستو کیا مطلب کہ اس نے اللہ والوں کی شکل کی لاج رکھ لی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان کا مبارک مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، فرمایا اس نسبت کا لاج رکھ کر دوستو اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو اعمال کثیر کے ساتھ، اعمال خیر کے ساتھ، فرمایا دوستو شعبان کا یہ مبارک مہینہ گزارنا چاہیے۔ پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھا حضرت یہ شعبان کیا ہے؟ ایک محدث گزرے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شعبان کا ایک معنی فرماتے ہیں، شعبان کے معنی ہے پھیلنا۔ جی اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلاؤ، میں تمہارے پاس اپنی رحمت کو پھیلا دوں گا۔ آج کیا کیا مسائل دوستو، کبھی ایکشن سول کوڈ کا مسئلہ اس ملک میں لاگو کرنے کی کوشش، تو ایک طرف وقفی بل کی جو ہے دوستو لاگو کرنے کی کوشش، طرح طرح کے معاشی مسائل بھی ہیں، اور فرمایا بیماریوں کے مسائل ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ فرمایا دوستو ان سارے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہ امت تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروائے۔ تو بندو اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اللہ فرماتے میں اپنی رحمت کو پھیلا دوں گا۔ تو بہرحال پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ شعبان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا شعبان کے الفاظ میں غور کر، شعبان کی فضیلت تجھے سمجھ میں آ جائے۔ شعبان میں پہلا لفظ شین ہے، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان میں ایسا اپنے آپ کو اعمال میں لگا کہ اللہ پاک تجھے شرافت سے نواز دے۔ جی دوستو شریف بننا، کریم بننا، معزز بننا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم و معزز بننا، اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اپنے ایمان کو بنانا، اپنے اعمال کو بنانا، اپنے اخلاق کو بنانا، شریف بننے کے بجائے دوستو اگر شریر بننا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی، خیر کے کام کو چھوڑنا، اعمال خیر کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کو چھوڑنا، خود بخود دوستو شرارت آ جائے گی، شرافت جائے گی، رذیل پنا آ جائے گا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کے اندر تقوی پیدا کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے مال والا، عہدے والا، فلاں والا وہ معزز و مکرم نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جو جتنا تقوی اور پرہیزگار ہوگا وہی اتنا وہ اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہوگا۔ آگے فرمایا بیٹا شعبان میں شین کے بعد عین ہے، علو مرتبت یعنی بلندی اللہ کے پاس جو ملتی ہے۔ فرمایا وہ اعمال اختیار کر کہ اللہ کے نزدیک تجھے بھی اللہ پاک بلند مقام مرتبہ عطا کرے۔ خود ہی کو کر اتنا بلند، شاعر کہتا ہے خود ہی کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور میں بڑی قحط سالی ہوئی، بارش نہیں آ رہا، لوگ پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہیں۔ ایک سیاہ فام کالا کلوٹا غریب غلام آیا اور آ کر کعبے کا غلاف پکڑا، اتنا فرمایا اللہ میں بھی، یہ ساری مخلوق بھی، اللہ یہ سارے بندے بھی پریشان ہیں، اے اللہ باران رحمت کو، اے اللہ رحمت کی بارش کو تو اپنے فضل سے برسا دے۔ ہاتھ پھیرنا ہی تھا، فوراً زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ غلام آہستہ سے نکلا تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ لیا۔ اب اس کا تعاقب کرتے ہوئے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے، اسے فالو کرتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ ایک آقا ہے، اس کے پاس بہت سارے غلام ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اس غلام کو مجھے بیچ دو،
یہ بہت اللہ کے نزدیک سربلندی والا ہے، اسے بیچ دو۔ اور وہ مالک کہہ رہا ہے اسے ایک چھوڑ کو کتے بھی لو، ایک کی جگہ دو دے تو اسے ایک دیتا نہیں، اب یہ جو غلام دیو انہوں میں نہیں دیتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اس غلام کے کان میں بھی یہ آواز پڑی تو اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، اللہ اب تک تیرا اور میرا معاملہ راز میں تھا، اے اللہ بے راز فاش ہو چکا ہے، اب لوگوں کے درمیان میں نہیں رہنا چاہتا۔ فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، وہی انتقال ہو گیا۔ خود کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستو عین سے علو مرتبت ہے۔ اور آگے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعبان میں جو با ہے یہ برن، یہ نیکی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شعبان کو ایسا نیکی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، رمضان میں پھر نیکیاں تیری ڈبل ہو جائیں گی، رمضان میں نیکیاں کرنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تہجد کا اب گاہ ماہ اہتمام کر، رمضان پورا تہجد کے ساتھ گزرے گا۔ شعبان میں ابھی سے اللہ کے راستے میں لگانے کا جذبہ پیدا کر لے، پھر رمضان میں ماشاءاللہ وہ جذبے میں اور طاقت اور قوت پیدا ہوگی، اور کثیر تعداد میں اللہ کے راستے میں تو مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اس کے بعد الف ہے، یہ الفت خداوندی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس طرح میں نے شروع میں کہا یہ نسبت ہے، یہ محمدی مہینہ ہے، یہ نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو امت کو بھی چاہیے اس مہینے میں اہتمام سے سنتوں کے مذاکرے اپنے گھروں میں کرے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے، تاکہ دوستو ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہو کر پہنچے۔ تو یہ مہینہ الفت خداوندی کا مہینہ ہے۔ شعبان میں ہم نے شرافت حاصل کی، اور پھر جو ہے علو مرتبت حاصل کی، نیکیوں کو حاصل کیا، الفت خداوندی حاصل ہوئی، تو آخر کا نون حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نور خداوندی تجھے گھیر لے گی، نور رحمت تجھے مل جائے گی۔ بہرحال بزرگوں دوستو، شعبان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے وہ دوستو شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اسی میں ماشاءاللہ شب برات کی مبارک رات آتی ہے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس رات کے کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ اسے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال جتنی باتیں یہ کہی گئی، سنی گئی، اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، ورنہ عام طور پر شعبان سے پورے طور سے آج کا مسلمان غافل، یا پھر شب برات آتی ہے تو ان کی عبادتوں اور دعاؤں سے غافل، بلکہ اسے ایک عید کا نام دے کر کھا پی کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر سو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ دوستو غافل ہونا نہیں ہے بلکہ ذاکر بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی گئی سنی گئی باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں